اور یہ الیکشن میں بھی ریلیونسی تھی اس کی، ایسی بات نہیں ہے. تو بہرحال لیکن میرا ایک پرنسپل پوائنٹ ضرور ہے، جیسے آج بھی سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے. سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے نا، انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس کوئی ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے. 21 سے 20 یہ پرنسپل اگر دیکھا جائے، میں اس پرنسپل کو مانتا ہوں، لیکن اگر یہ پرنسپل درست ہے تو پھر اگر یہ بات ہے کہ دیکھیں اس وقت جج کی پوسٹ بہت اہم پوسٹ ہے، ماشاءاللہ پیکج بھی بہت بھاری ہے اور ذمہ داری بھی بڑی بھاری ہے. تو اگر اس کے لیے غلط صحیح، میں تھوڑی دیر کے لیے کنسیڈ کر لیتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے الٹیمیٹلی جو کچھ کیا، میرے تحفظات ہیں، میرے اپنے وہ تھے، میرے بس میں ہوتا تو میں تو کہتا وکیل بھی اس میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی بات ہے کہ وکیل بیٹھے ہوں اور اوپر وہ سپریم کورٹ کے جج کی یا ہائی کورٹ کے جج کی اپائنٹمنٹ کا. لیکن بات یہ ہے کہ ساری باتوں کو سوچنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے، غلط یا صحیح. تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ آخری دن اگر ایک گندے سسٹم کو یا غلط سسٹم کو ہم نے 37 سال چلایا تو بھائی چلو 37 دن سے ہی یہ ٹھہر جاتے، لیکن اب بھارت سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے. اب یہ ان کا ہونا کیا چاہیے؟ پارلیمنٹ کیا پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے یا سپریم کورٹ کی؟ دیکھیں سپرمیسی اس کے 3 فیلڈ ہے اپنی اپنی جگہ. یہ جو ہمارا آئین ہے نا، آئین بنایا کس لیے گیا؟ اس لیے بنایا گیا یہ ٹرائکوٹمی پاور ہے. ہر ادارے کو اپنی فیلڈ میں کام کرنا چاہیے اور ہر ادارہ اپنی فیلڈ میں بہرحال سپریم تو ہے، لیکن یہ چیک اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے. مثال کے طور پر آپ نے کلیئر نہیں ہونے دیا، پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے اختیار یا سپریم کورٹ کے پاس ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، گزارش میں یہ کہتا ہوں کہ ججوں کوئی اپوائنٹمنٹ کا کوئی پرنسپل لیٹ ڈاؤن ہونا چاہیے، اور اگر اس پارلیمنٹ نے اتنی ارک ریزی کے بعد کسی نتیجے پر پہنچی ہے تو اس کو ٹیسٹ کر لیں. اس کا بڑا آسان حل بتا دوں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو گیا، نہیں اس کا ایک حل بتا دوں، بہت آسان حل ہے. مثال کے طور پر پارلیمانی کمیٹی 75% سے ویٹو کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے کیا نام ہے، جس آدمی کو ویٹو کر رہی ہے نا، وہ اگر چاہے تو وہ سپیریئر کورٹ میں چلا جائے اور کہے کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے آن دا بیسس آف مٹیریل اویلیبل ریکارڈ یہ مینٹینیبل نہیں ہے. اس انڈیویجل کیس میں اگر مثال کو سپیریئر کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے تو 100 دفعہ دیکھے. لیکن اب ایک دفعہ یہ کام ہو گیا، میرا خیال ہے اس کو، لیکن اب تو بہرحال عدالت میں چلا گیا جی. میں ڈرتے ہوئے اکرم شیخ صاحب کی طرف. شیخ صاحب 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ لطیف کھوسہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایک پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کر دی اور اس کے بعد وہ آگے چلا گیا سسٹم جس کو چلنا چاہیے. آپ کے دوست ہیں جسٹس ترمیم جو لطیف کھوسہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک ترمیم جو ہے وہ پاس کر دی پارلیمنٹ نے، اب اس کو آگے چلنا چاہیے. اور طارق محمود صاحب کا بھی میرا خیال یہ ہے کہ یہی کہنا چاہتے تھے کہ جس طرح سلسلہ یہ چل رہا ہے یہ اچھا ہے سسٹم یا برا ہے سسٹم، اس کو چلنا چاہیے تاکہ صورتحال ٹھیک ہو. لیکن آپ کو ظاہر اعتراض ہے بہت ان کا جناب لطیف کھوسہ صاحب کا اور طارق محمود صاحب کا جو ہم خیالی ہے، میں اس پہ بڑا خوش ہوں اور میں دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کم سے کم ان کے خیالات میں تو یگانگت اور اتفاق ہوا. مجھے بھی خوشی ہے حامد اب ذرا میری بات ذرا سن لیجیے تسلی سے. میں تھوڑی سی گفتگو میں نے سنی ہے. یہ جو سیلینٹ فیچرز کی بات ہوئی ہے پہلے، وہ سیلینٹ فیچرز جو ہے 7 مارچ 1949 کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، جب پاکستان کے اندر پہلی دستور ساز اسمبلی وجود میں آئی تو جناب لیاقت علی خان صاحب جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے وہ قرارداد مقاصد جس کو کہتے ہیں وہ اس دستور کے سامنے پیش کی، اور وہ یہ کہا کہ جو پاکستان کا دستور بنے گا یہ اس دستور کی اساس ہوگی قرارداد مقاصد. اور اس قرارداد کے اندر انہوں نے کہا یہ سیلینٹ فیچر اور بیسک سٹرکچر ہوگا ہر اس دستور کا جو پاکستان میں بنے گا. ان کا خیال تھا کہ یہ بن جائے گا. بالکل صحیح. اس کے بعد یہ پھر جو قرارداد مقاصد تھی، یہ پاکستان کے یہ جناب طارق محمود صاحب نے جو بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں ان جیسے جید عالم اور صاحب علم کے منہ سے یہ بات نہیں جچتی تھی کہ یہ ایک ڈکٹیٹر نے دستور میں شامل کی. یہ پاکستان کے 56 کے دستور کا حصہ رہا دباچہ، یہ 62 کے کانسٹیٹیوشن کا دباچہ رہا، یہ 1973 جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید ان کے دستور کا دباچہ رہا. اور پھر یہ جو ہے 8ویں آئینی ترمیم میں یہ اس کا 2A کی حیثیت سے ایک افیکٹو پارٹ اس کا بن گیا. پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ دباچہ ہے، اور دباچہ ہوتا ہے، دباچہ حصہ نہیں ہوتا. لیکن دباچہ حصہ ہو یا نہ ہو، آج میں نے مقدمے کی بحث کرتے ہوئے 7 مارچ 1949 کی قرارداد فاضل عدالت کے سامنے جب پڑھ کے سنائی ہے، اور جب میں نے خود اس مقدمے کی تیاری کی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے سیلینٹ فیچرز کو تو پاکستان کی کوئی اسمبلی تبدیل نہیں کر سکتی.
اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو چینج کر دے. نہیں کر سکتا. نہ بالکل نہیں. اور یہ انڈیپینڈنس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترمیم جو ہے غیر آئینی ہے. یہ غیر آئینی ہے 175A کی حد تک. ٹھیک. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی حد تک جہاں انہوں نے انٹرپلیشن کی ہے, انٹرفیئرنس کی ہے, اس کو سبجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو تابع کرنے کی کوشش کی ہے انتظامیہ کے اور مقننہ کے. یہ ایک غیر دستوری, یہ امپلائیڈ. دیکھیے ہر مقدمے کی تیاری میں ہم وکلاء مختلف ممالک سے بھی دلائل تلاش کرتے ہیں, اپنے گھر سے بھی اس کی آرگومنٹس تلاش کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ امپلائیڈ ریسٹرکشنز آن امینڈنگ کانسٹیٹیوشن, امپلائیڈ ریسٹرکشنز آن امینڈنگ کانسٹیٹیوشن دنیا کے ہر ملک کے اندر ایپلیکیبل ہے. دنیا کے ہر ملک کے, صرف ہندوستان کے اندر نہیں, ترکی کے اندر, جرمنی کے اندر, فرانس کے اندر. آپ کسی دنیا کے ملک کا نام لیں. میں آپ کو چونکہ اس وقت تازہ اس میں سے نکلا ہوں, اس بھٹی سے, اس مشقت کی, اس تحقیق کی, اس ریسرچ کی, میری ٹیبل پہ پڑے ہیں سر. میں آپ کو ملک کا نام. اچھا کھوسا صاحب کو شامل کرتے ہیں. ایک بات میں صرف آپ کو کہہ دوں, اگر آپ نے ان کی بحث پوری سننی ہے تو ہمیں اجازت دے دیجیے گا. کھوسا صاحب میں صرف ایک بات کہہ کے اپنی اجازت لوں گا, پھر آپ ہی بات کیجیے. آپ نے انہوں نے کہا جی کہ اگر 8 میں سے 6 لوگ اتفاق کرتے ہیں تو پھر اس کو مان لینا چاہیے. میری گزارش یہ ہے, وہ پارلیمنٹ جو 400 کے 400 لوگ ایک دن کے اندر دستور کی 103 شقوں پہ اتفاق کر سکتے ہیں, کیا وہ اپنی مرضی کے جج مقرر کرنے کے اوپر اتفاق نہیں کر سکتے کہ 4 تمہارے, 4 ہمارے, 2 تمہارے, 2 ہمارے؟ اس سے زیادہ تاریخی مسخ نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ 9 ماہ کی کاوش تھی. پوری سیاسی جماعتیں کیمرہ کے اندر بشمول پوری سیاسی بند کمروں کے اندر پوری سیاسی جماعتیں بشمول جماعت اسلامی جو باہر ہے, لیکن سینٹ میں پروفیسر خورشید موجود تھے. فیصلہ تو 27 رکنی سن لیجیے گا, 27 لوگوں نے کیا. سن لیجیے گا, پوری سیاسی جماعتوں کے نمائندگان تھے. میں چونکہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو جب 17ویں ترمیم پہ پارلیمانی کمیٹی کا بھی میں رہا, سربراہی کمیٹی میں بھی میں امین فہیم صاحب کے ساتھ تھا, مخدوم امین فہیم صاحب کا, اور پارلیمانی کمیٹی میں اعتزاز احسن کے ساتھ میں موجود تھا. اگر شیخ صاحب دلچسپی کسی اور چیز کی رکھتے ہیں اور نہیں سننا چاہتے تو ان کی مرضی ہے. ہم نے بڑے انہماک سے ان کی باتیں سنی. لیکن یہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ اس میں جب ہم یہ ڈیلیبریشنز کرتے تھے, گو ہم نمائندہ پیپلز پارٹی کے تھے, اسی طرح MMA کے لیاقت بلوچ اور حافظ حسین احمد تھے, اسی طرح مسلم لیگ نون کے نثار علی خان صاحب تھے. ہم جب ڈیلیبریشنز کرتے تھے تو پہلے اپنی پارٹی سے پورا مشاورت ہوتی تھی, پھر شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ سے جو ملک میں نہیں تھی ان سے مشاورت ہوتی تھی, پھر اس کے بعد ان لیکن اب کی بات اب کی بات ہی میں کر رہا ہوں. اب کی بات بھی یہ ہے کہ جتنے نمائندگان جو 9 ماہ ڈیلیبریشنز 26 رکنی کرتے رہے ہیں تمام جماعتوں سے, وہ ان کی ان بلٹ ایک ورکنگ ہوتی ہے پارٹیز کی. کو صاحب 1 منٹ رکیے گا, بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کی بات کو آگے لے کے جائیں گے. میں اسی بات کو اسی جگہ سے شروع کریں گے, چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.